क्या कहिए گا؟ کیا ہم یورپ میں رہتے ہوئے ایک نئی جنگ کی طرف گامزن ہیں؟ بتائیے گا۔ بہت شکریہ مبین خان صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس وقت تغیرات سے گزر رہی ہے۔ پوری دنیا میں بلاکس بن رہے ہیں، ایک امریکن بلاک ہے اور دوسری طرف جو ہے دنیا چائنا اور رشین بلاک ہے۔ تو پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ تبدیلیوں کا ایک منظرنامہ پیش کر رہی ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی جو سچویشن چل رہی ہے روس اور یوکرائن کی، اس کا جو تھوڑا سا تاریخی پس منظر ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آیا یہ جنگ کی طرف دونوں ممالک جا کیوں رہے ہیں، ان کے تعلقات کشیدہ کیوں ہیں۔ اگر ہم بہت پہلے کی بات کریں تو یہ تقریباً یوکرائن اور روس، یوکرائن جو تھا وہ روسی سلطنت کا 9ویں صدی میں حصہ ہوتا تھا۔ اگر ہم ماضی قریب کی بات کرتے ہیں تو ماضی قریب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سوویت یونین ٹکڑوں میں بٹا، جب سوویت یونین کے ٹکڑے ہوئے تو اس وقت جو ہے یوکرائن جو تھا ان 14 ریاستوں میں سے ایک تھا جو رشیا سے علیحدہ ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوکرائن ہے، یوکرائن نے آہستہ آہستہ سوویت یونین سے علیحدہ ہونے کے بعد یورپی ممالک سے اپنے تعلقات بڑھائے۔ یورپ جو ہے وہ بھی جو ہے رشیا کے مقابلے میں یوکرائن کو سپورٹ کرتا رہا ہر طرح سے۔ ایون کہ تعلقات اس طرح کے تھے کہ 2014 میں یوکرائن کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یوکرائن ایک کمزور معیشت ہے اور وہاں کی جو پالیٹکس ہے یوکرائن کی وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہے۔ ڈسٹریبیوٹڈ اس وجہ سے ہے کہ بعض جو ہے وہ یوکرائن کے حوالے سے پولیٹیشنز جو اپنی پالیٹکس کرتے ہیں اور جو بعض پولیٹیشنز ہیں وہ رشین نواز آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو 2014 میں جب اسی طرح کا ایک واقعہ وہاں پہ رونما ہوا، جو یوکرائن کے پریزیڈنٹ تھے ان کو جب آفر کی گئی کہ وہ یورپی یونین کا حصہ بن جائیں تو انہوں نے رشین بلاک میں جانا، رشیا کی طرف جھکاؤ کی طرف سے انہوں نے یورپی یونین میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پھر وہاں پہ عوامی احتجاج ہوا جس کے نتیجے میں جو یوکرائنی پریزیڈنٹ تھے ان کو جو ہے ریزائن کرنا پڑا۔ تو بیسیکلی یہاں سے رشین پریزیڈنٹ یا رشیا نے جو ہے وہ معاملات دیکھنے شروع کیے، یہاں پہ ان کے معاملات میں زیادہ گڑبڑ ہوئی اور پھر اسی دوران جو ہے رشیا نے یوکرائن کے جو علاقہ ہے کرائمیا وہاں پہ حملہ کیا اور دونوں طرف سے جو بمباری ہوئی یا جنگ ہوئی 2014 میں، تو اس میں جو تقریباً 14,000 جو فوجی ہیں وہ مارے گئے تھے۔ پھر جرمنی اور جو فرانس آگے آئے، انہوں نے ایک مصالحت کا کردار ادا کیا اور پھر یہ دونوں ممالک جو تھے یہ تھوڑا سا ان کی وہ جنگ بندی ہوئی۔ مگر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ جو صورتحال ہے، موجودہ کشیدگی بڑی کیوں ہے۔ اب یہ دونوں صورتوں میں جو ہے رشیا کہتا ہے کہ یوکرائن نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، یوکرائن کہتا ہے کہ رشیا نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو پچھلے سال دسمبر میں جب رشیا نے 1,75,000 کے قریب فوجی اپنے تعینات کیے اس کی بارڈر پہ یوکرائن کے، تو اس وقت یہ کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ تو ابھی صورتحال آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں تھوڑا سا پس منظر تھا 2 منٹ میں اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ ابھی جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے جو سچویشن ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، ایکچولی رشیا یہ چاہتا ہے کہ جو یوکرائن کو جو سپورٹ دے رہا ہے، نیٹو دے رہا ہے سپورٹ یا یورپ دے رہا ہے سپورٹ، وہ اس کے لیے کسی طرح بھی جو برداشت نہیں وہ کر سکتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ امریکہ اور رشیا کے پاس اس وقت تقریباً 8,000 سے زائد جو ہے جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ تو رشیا کسی صورت یہ نہیں چاہے گا کہ یوکرائن نیٹو ممالک میں شامل ہو اور وہ رشیا کے لیے کسی قسم کا خطرہ بنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتا رشین کا موقف یہ ہے کہ یوکرائن کو نیٹو میں شامل کرنا ریڈ لائن کراس کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس کو جو صورتحال اب جس طرح کی وہ نظر آ رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ کہیں تھرڈ ورلڈ وار کی طرف تو نہیں سچویشن چلی جائے گی۔ میری ناقص رائے میں سمجھتا ہوں کہ جو تھرڈ ورلڈ وار ہے، جو نیٹو ممالک ہیں، اس حوالے سے یہ ایک ان کی شک نمبر 5 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نیٹو ملک پر حملہ ہوتا ہے تو سارے نیٹو ممالک جو ہیں وہ اس کی جو ہے وہ پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کی سیو کرنے کے لیے۔